بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه رواہ احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی تھے جن کا نام ظاہر تھا۔ کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیۃ من البادیہ، وہ جب بھی دیہات سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ ہدیہ لے کے آتے۔ فیجہزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج، اور جب وہ مدینہ منورہ سے واپس اپنے دیہات جانے لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بہت ساری چیزیں بطور ہدیہ عطا فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں کہا کرتے تھے ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کا شہر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور ان کے بارے میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ ایک دن وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے بازار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، فاحتضنہ من خلفہ وہو لا یبصرہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے ان کو پکڑ لیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ فقال الرجل، ظاہر کہنے لگے ارسلنی من ھذا، چھوڑو مجھے، کون ہے، کس نے پکڑا ہے مجھے؟ فالتفتا، پھر وہ تھوڑے سے متوجہ ہوئے، فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ بس کیا تھا، صحابی کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنی پیٹھ پیچھے حضور کے سینے کے ساتھ لگا رہے تھے کہ میری پیٹھ کا زیادہ سے زیادہ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ لگ جائے۔ یہی صورتحال تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو پکڑ رکھا تھا تو حضور ازراہ مزاح، حضور آواز لگانے لگے من یشتری العبد، یہ غلام کون خریدے گا؟ یہ بات حضرت ظاہر نے سنی تو کہنے لگے اذن واللہ تجدنی کاسدہ، یا رسول اللہ یہ غلام آپ بیچ تو رہے ہیں، یہ تو بڑا کھوٹا سکہ ہے، یہ تو بڑا تھوڑی قیمت والا غلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد، ظاہر تم اللہ کے ہاں کھوٹے سکے نہیں ہو، تم اللہ کے ہاں تھوڑی قیمت والے نہیں ہو، اور ایک روایت میں ہے لیکن عند اللہ انت غال، تم اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت کے مالک ہو۔ دوستو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیہات سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کس طرح محبت فرما رہے ہیں، وہ کئی دن حضور کے مہمان بن رہے اور حضور کیسے ان سے مذاق فرما رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت اور نفیس مذاق ہے جس سے ظاہر کتنے خوبصورت اور کتنے خوش ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل کی وجہ سے۔ تو جیسا کہ بارہا درخواست کی جا رہی ہے جب بھی مذاق کریں تو اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر لوگوں کے لیے خوشی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جب ہم مذاق کریں تو لوگوں کے دل بجھ جائیں اور ہر مذاق میں لوگوں کی بے عزتی کا پہلو ہو، لوگوں کو تکلیف و ایذا دینے کا پہلو ہو۔ یہ ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے، بے تکلفی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے بے تکلفی کی جائے وہ بھی ہماری بے تکلفی کی وجہ سے خوش ہو جائے۔ اور میں قربان جاؤں حضرت ظاہر کی قسمت پر، حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہم سب کو چاہیے ہم جب بھی مذاق کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ ایسا مذاق کریں جس میں نفاست ہو، جس میں محبت ہو اور کسی کی تکلیف نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔